بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 164 سے۔ اس میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل اور سوالات ہیں جن کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر، اس کی موجودیت پر اور اس کی خالقیت پر بہت سارے سوالات ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ وہی جواب انسانوں کو اپنی وحدانیت پر، اپنی وجودیت پر، اپنی موجودیت پر، الفاظ کو جاننے کی کوشش کریں نا، وجودیت اور موجودیت، اس کی خالقیت پر اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے دلیل قائم کی۔ تو یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم تخلیق کائنات سے اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانیں، اس کی وحدانیت کو کس طرح جانیں، اس کی وجودیت کو کس طرح جانیں، اس کی موجودیت کو کس طرح جانیں، اس کی خالقیت، اس کی مداخلت کو کس طرح جانیں۔ یہ ضروری ہمارے لیے۔ اسی لیے وہ سارے انسان اللہ کے بارے میں کنفیوز ہیں، وہ سوال تو کرنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا تو چاہتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ اسی لیے بہت سارے دیکھیں آپ، وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، وہ جواب چاہتے ہیں، وہ کچھ جاننا چاہتے، پھر ان کو جب صحیح جواب نہیں ملتا وہ کنفیوز ہو جاتے، پھر وہ انکار خدا کی طرف جاتے، اور جو جواب دیتے وہ بھی جو ہے نا صحیح جواب نہیں دے پاتے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دنیا میں آپ دیکھ کے اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے، بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں ہے، بعض لوگ انکار کرتے، بعض لوگ شرک کرتے، اور جو جانتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں جانتے۔ مثلا ہندوازم میں بھی اللہ کا تصور ہے، گاڈ، وہ بھگوان کا تصور ہے، لیکن اس کو ہم اس تصور کا مسلمان نہیں مانتے۔ ہمارا جو اللہ کے بارے میں ایمان ہے اس کو عیسائی نہیں مانتا، عیسائی جو گاڈ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، یہودی جو اللہ کے بارے میں، یہوہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے اس کو پھر بہت سارے لوگ نہیں مانتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جو خدا کے ماننے والے وہ بھی مختلف الخیال ہے، جو نہیں مانتے وہ بھی حیران اور سرگردان، جو مانتے ہیں بہت سارے اس کے ساتھ وہ شرک کرتے۔ تو ان آیاتوں میں ہم جاننے کی اس کو کوشش کریں گے۔ ایک اور بات بتاؤں آیات کو سمجھنے سے، پڑھنے سے پہلے، جب ہم چیزوں کو جانتے ہیں نا تو ہمارے لیے کچھ سورس ہوتے، علم کے ذرائع جن سے ہم چیزوں کو جانتے، وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، جن کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں، اپنے حواس سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اپنے عقل سے سمجھ سکتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتے وہ غیب میں ہوتے، ہمارے رسائی سے باہر ہوتے، ہمارے حواس سے بالکل باہر ہوتے، ہم ان کو نہ دیکھتے ہیں، نہ ان کو سنتے ہیں، نہ اس کو چکھتے ہیں، نہ چھوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں غیب میں ہیں، کچھ چیزیں حاضر میں ہیں۔ جو چیز حاضر میں ہے اس کو، بعض چیزوں کو ہم براہ راست دیکھتے ہیں بلا واسطہ، اور بعض چیزوں کو بالواسطہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ سارے ذرائع، یعنی یہ پورے کائنات، تخلیق کائنات، اس کو اللہ تعالیٰ نے آیات اللہ کہا ہے۔ ان سے بھی ہم جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ جو تخلیق کائنات، اس کائنات میں بہت بڑا علم ہے، اس کائنات کے قوانین میں بہت سارا علم ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، جو لوگ کائناتی علوم کو جانتے ہیں، جو لوگ کائنات سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں، انہوں نے بہت ترقی کی ہے، بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو پھر وہ نہیں جانتے جن کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو چیزیں غیب میں ہیں، براہ راست ہماری رسائی میں نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور ذریعہ میں دیا۔ ایک ذریعہ تو تکوینی آیاتیں تھے، تکوینی آیاتوں کو جانتے ہیں نا، فطری قوانین، دوسرے الفاظ میں کائنات، دوسرے الفاظ میں فطرت، جس کو سمجھنے کے لیے ہم جو علم کا نام دیتے وہ ہے سائنس۔ سائنس کے ذریعے ہم کائنات کی رازوں کو جانتے، پھر کائنات کی آیاتوں سے بہت کچھ کو جانتے۔ بہت ساری چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے میں سمجھاتے۔ جو چیزیں غیب میں ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے،
وقتاً فوقتاً اللہ پاک نے وہی نازل فرمایا اپنے نبیوں اور رسولوں پر. پھر اللہ کے رسول اور نبیوں نے انسانوں کو، اپنی امتوں کو اس وحی کے بارے میں بتلایا. پھر آخری بار اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ٹھہرے. تو یہ ہمارے ذریعے ایک ذریعہ وہ ہے کائناتی علوم، ایک ہے ذریعہ قرآن عظیم الشان وہی، ایک ذریعہ ہمارا انفس. ہمارے اندر بھی بہت سارے راز ہیں، بہت سارے راز انسانوں میں. اگر انسان اپنے آپ کو جان پائے تو بہت چیزوں کو پتہ چل جائے گا. تو یہ تین وہ سورسز جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو جانتے، حق تک ہم پہنچ سکتے. مصیبت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان معذرت کے ساتھ جو کائناتی علوم ہے، جو کائناتیتوں میں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. جو انفس میں بہت سارے راز چھپے ان کو ہم جانتے نہیں، اور قرآن سے بھی ہم بہت زیادہ بے خبر. اس لیے ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو علم ہے، وہ روایتی ہے، وہ رسمی ہے. ہم جو اللہ کو مانتے وہ رسمی طور پر مانتے ہیں، ہم شعوری طور پر اس کو، یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کو آپ جانتے ہیں. آپ جس چیزوں کو مانتے ہیں ان کو آپ جانتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ آپ شعور رکھتے. تو آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے اپنی وحدانیت، وجود، موجودیت اور خالق کے بارے میں کیا دلیل ہے. تو آپ سنیں، پڑھیں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق کائنات میں، ان بے شک فی خلق السماوات والارض، پیدا کرنے میں آسمان اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف میں رات اور دن کی، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس، وہ چیزیں لے کر جو نفع دیتی لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں جو نازل کیا اللہ نے آسمان کی طرف سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا اس پانی سے زمین کو اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو مسخر ہے، بین السماء والارض، درمیان آسمان و زمین، لا آیات، نام دیکھ، لا آیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کامل ہے. گویا کہ عقل مندوں کے لیے تخلیق کائنات میں بہت بڑا علم، اللہ کو جاننے کے لیے. گویا کہ ہم قرآن سے بھی اللہ کو جان سکتے ہیں. اس کے وجود کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، اس کی خالقیت کے بارے میں کہتا ہوں، اس کی وحدانیت کے بارے میں میں کہتا ہوں، اس کی حکیمت کے بارے میں میں کہتا ہوں، اس کی ربوبیت کے بارے میں کہتا ہوں. اس کو ہم جس طرح قرآن سے سمجھ سکتے، اسی طرح ہم کائنات سے بھی اس کو جان سکتے. اب آتے ہیں کائنات کی طرف کہ عقل والوں کے لیے کائنات میں اللہ کی وحدانیت کس طرح ثابت. ہم سوچتے ہیں سارے ادھر جو بیٹھے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعداد دیے، یہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی؟ بڑا سوال ہے نا. یہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی؟ نمبر ایک، یہ خود پیدا ہوئی یا کسی نے اس کو پیدا کیا؟ آپ ذرا دیکھیں نا، آپ کی عقل کو یہ چکرانے والا عمل، اگر یہ خود پیدا ہوگی تو کس طرح پیدا ہوگی؟ یہ عدم سے یہ کائنات جس کو نہ شعور ہے، جس کو نہ سمجھ ہے، جس میں، تو وہ عدم سے کیسے وجود میں آیا؟ اور جس نے اس کو پیدا کیا عدم سے وجود، وہ پھر کتنا جو ہے نا علیم ذات، کس قدر قدر سے، جس نے عدم سے، ہم سارے انسان مل کر نیستی سے عدم سے ایک چیز کو وجود میں لا سکتے. ہمارے علم کے مطابق اس کائنات میں سب سے ذہین باکمال مخلوق انسان ہے نا ابھی تک. یہ جو 2 ارب کہکشائیں انسانوں نے دریافت کیا ابھی تک، زمین میں جو انسان ہے سب سے باکمال، سب سے ایکٹیو، سب سے کچھ کرنے والا، سب سے تخلیقات، وہ عدم سے ایک ذرے کو وجود میں لا سکتا. اچھا، یہ سارے انسان مل جائے، یہ جو زمین پر اس وقت 4-8 ارب انسان ہے نا، اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کے پیچھے دولت ہے، ان کے پیچھے طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، سارا کچھ ہے. اگر یہ سب مل جائے
تو آپ مجھے بولے کہ یہ ایک مچھر کو پیدا کر سکتے، عدم سے ایک غلے کا دانہ پیدا کر سکتے؟ تو اتنی بڑی کائنات جو وجود میں آئی، جس نے اس کو وجود میں لایا اور اس کو ہم نہیں مانے. مجھے بتائے نا، زمین میں جتنے خدا ہم نے بنائے وہ اس پر قادر ہے کہ ایسی کائنات بنائے؟ مجھے بتائے، جن جن کو ہم نے خدا کا شریک بنائے، یا تو نوز باللہ ہم خدا کا انکار کرتے، تو اگر انکار ہے پھر یہ کائنات کس نے بنایا؟ اگر ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم خالق کو نہیں مانتے، ہم اپنے اوپر ایک سوال کرتے، پھر اس اتنی بڑی کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ کیا یہ خود پیدا ہوا؟ بہت بڑا سوال ہے. اگر یہ خود سوال پیدا ہوا نا تو ہم اس پر 100 کویشچن کرتے. یہ اتنی بڑی کائنات جس میں نا دماغ ہے، جس میں نا شعور ہے، جس میں نا عقل ہے، وہ خود کیسے پیدا ہو سکتا؟ اور جس نے اس کو پیدا کیا، کیا وہ 2 ہے؟ کیا وہ 3 ہے؟ کیا وہ 4 ہے؟ اس لیے 2 3 4 نہیں ہے، اس لیے 2 3 4 نہیں کہ تمام کائنات میں وحدت ہم دیکھتے. ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ ایک دن سورج وہاں سے نکلا تو ایک دن پھر وہ مغرب سے نکلا، ایک دن نکلا تو ایک دن نہیں نکلا. کبھی آپ نے دیکھا ایسا؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ آم کے پیڑ سے سیب، بلی نے جو ہے نا ایک چوہے کو جنم دی؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ کبھی آپ نے موسم میں بھی کوئی چینجنگ دیکھی؟ یعنی اتنی بڑی کائنات جس میں آپ موافقت پاتے، جس میں آپ یکسانیت پاتے، اور جو بالکل ریاضی تو آپ لوگوں نے کچھ تو ہم لوگوں نے سب نے ریاضی پڑھا نا، پوری کائنات ریاضیاتی ماڈل پر بنا ہے، پوری کائنات ریاضیاتی ماڈل پر بنا ہے، عددی تناسب پر بنا، بالکل مناسبت، اس میں تناسب برابر کا تناسب، اس میں موزونیت. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پیچھے 2 خدا ہو سکتے؟ کیونکہ 2 خداؤں میں تو پھر ٹکراؤ پیدا ہوتا. ایک خدا کا علم کم ہے، ایک کا نوز باللہ زیادہ، ایک طاقتور ایک کمزور ہے، ان میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اس میں وغیرہ وغیرہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو اختلافی ذہن ایسا موزون عددی تناسب کے مطابق، جس میں موافقت، جس میں مناسبت، جس میں یکسانیت، جس میں تسلسل، ایسی کائنات کو بنا سکتے؟ اس پوری کائنات میں 2 خدا کا ہونا ممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک ذہن انوال ہے، ایک کمالدار انوال. تو گویا کہ 2 چیزیں ثابت ہوگی. اگر ہم کائنات پہ غور کریں گے، کوئی تعصب ہم نہیں کریں گے، ہمیں کوئی تعصب نہیں ہوگا، جو صلاحیت ہم میں ہے اس کو بروکار لائیں گے، تو ہم یہ جان پائیں گے کہ اس کائنات کو بہت پہلے ایک ایسے خالق نے پیدا کیا جو انتہائی ذہین ہے. اس لیے کائنات میں ذہانت ہے نا، کائنات میں وجودیت ہے، اس کائنات میں ڈیزائن ہے نا. ڈیزائن کے لیے ایک ڈیزائنر کا ہونا ضروری. جو آپ کے کپڑوں کو اچھا سیے گا آپ اس کو کیا بولو گے؟ ہاں نا. جو آپ کی چیزوں کو اچھا بنائے گا اس کو کیا بولو گے؟ جو اچھی مشین بنائے گی اس کو آپ کیا بولو گے؟ یہ زیادہ ذہین ہے. تو اتنی بڑا کائنات میں جو ہم موزونیت پاتے، اس میں جو ڈیزائن ہم پاتے، تو یہ دلیل اس بات پر کہ اس کا ایک خالق، اور وہ انتہائی باکمال، وہ انتہائی باقدرت، وہ انتہائی ذہین ہے. اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی بصارت، اس کی ربوبیت بہت ہی وسیع ہے، ورنہ ایسی کائنات ہم کو نہیں ملتی. ہم بہت پیچھے جاتے، ہمارا علم ہم کو یہ بتاتا کہ ایک وقت ایک بڑا دھماکہ ہوا، شدید دھماکہ، اور اس دھماکے سے یہ کائنات جو ہے نا پیدا ہوئی نا، موجودہ کائنات. تو آپ مجھے بتائیں، دھماکہ تخریب پیدا کرتا ہے تعمیر؟ دھماکہ تو تخریب پیدا کرتا ہے، لیکن اس دھماکے کے بعد اس کائنات میں کیا پیدا ہوئی؟ تعمیر پیدا ہوئی. اچھا دھماکہ ہوا تو کوئی چیز ادھر بکھر گیا، کوئی چیز بکھر گیا، لیکن اس میں ڈیزائن کیسا پیدا ہو، اور اس میں گروپ کیسا پیدا ہوگی؟ وہ دھماکہ 15 ارب سال سے لے کر آج تک پھر بہت پیچھے وہ کائنات پھیلتی جا رہی، اس میں حرکت ہے، اس میں موزونیت ہے، اس میں یکسانیت ہے. تو ہے نا، دنگ رہ جاتے ہم لوگ، یا نہیں رہ جاتے اگر اس چیز کو بھی ہم نہیں مانیں گے. یعنی اتنی بڑی کائنات کو تو مانتے ہیں پر اس کے خالق کو ہم نہیں مانتے. یا تو ہم کنفیوز، یا تو ہم تعصبی ہے،
یا تو ہم عقل سے کام نہیں لیتے، یا تو ہمارا کوئی پھر پاگل جیسے لوگ ہیں نا، اتنی بڑی کائنات کو مانتے اس کے خالق کو نہیں مانتے۔ یہ آپ کے سامنے موبائل ہے، ایک سیٹ ہے نا، یہ موبائل، اس میں جب اس ڈیزائن کو دیکھتے، اس کی موزونیت کو دیکھتے، اس کی یکسانیت کو دیکھتے، اس کے کام کو دیکھتے، تو ہم اس کے پیچھے ایک طاقت کو مانتے نہیں مانتے، ایک ذہانت کو مانتے نہیں مانتے؟ آپ مانتے ہیں نا ذہانت کو، یا یہ خود پیدا ہوئی؟ سب سے بڑا آرگومنٹس ہمارے پاس، سب سے بڑا ریزن ہمارے پاس اللہ کو ماننے کا کہ وہ موجود ہے نا، اور اس کی مداخلت ہے، اور وہ خالق ہے، یہ کائنات اس پر سب سے بڑی دلیل ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اگر اس کائنات کو ہم سمجھتے ہیں تو یہ سب سے بڑی دلیل۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اور واضح جو ہے نا ہمیں بتایا۔ آپ نکالے سورہ لقمان، نکالا آپ لوگوں نے سورہ لقمان آیات 10، 31-10، آپ ذرا اس میں دیکھیں کس قدر ابھی پھر قرآن ابھی سمجھاتا ہے اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، اس کی موجودیت کے بارے میں، اس کی حکیمیت کے بارے میں، اس کی ربوبیت کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں۔ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس خدا نے پیدا کیے آسمانوں سے مراد کائنات، قرآن کی زبان میں آسمانوں سے مراد کیا ہے؟ کائنات۔ یہ آج میں بتاؤں پھر بار بار نہیں بتاؤں گا، آسمانوں سے مراد کائنات۔ اللہ نے کائنات کو خلق کی بغیر آمد، بغیر ستونوں کی، یعنی ہم سہارے دیتے اپنے تعمیرات کو، کیا دیتے؟ کائنات میں بھی ہے سہارے، لیکن ان کو ہم دیکھتے نہیں ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ بظاہر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زمین اپنے جگہ پر قائم ہے، چاند اپنے جگہ پر قائم ہے، سورج اپنے جگہ پر قائم ہے، کہکشائیں، ستارے وغیرہ وغیرہ سارا، یہ کس طرح جو ہے نا قائم ہے۔ کیوں چاند ہماری طرف نہیں آتا، یا ہم چاند کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ ٹکراؤ، یہ تصادم کیوں نہیں ہوتا؟ بغیر آمد کا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو باندھا ہے 4 قوتوں کے ذریعے۔ اس میں 4 قوت کا فرمایا، اگر یہ 4 مخفی قوتیں، اب تو خیر بظاہر ہے، وہ ظاہراً اگر یہ نہیں ہوتے، اتنی بڑی کائنات، دیکھیں سورج کو کون حرکت دیتا؟ اپنے مدار میں اس کو کون چلاتا؟ زمین کو اپنے مدار میں کون چلاتا؟ پھر زمین اپنے محور میں کس طرح چلتی؟ سورج اپنے وقت پر طلوع غروب کیسا ہوتا؟ اس کو کس چیز نے باندھا ایسا؟ نہ زمین میں جھٹکے پاتے ہیں، ایسا نہیں دیکھتے کبھی زمین اس طرف چلے گی، کبھی ہم نے دیکھا چاند نیچے آیا، کبھی ہم نے دیکھا سورج جو ہے نا بہت دور چلا گیا، کبھی آپ نے دیکھا؟ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ستارے، وہ ایک ستارہ ہے، ہم نے دیکھا اچانک وہ وہاں سے جو ہے نا طلوع ہوا، کبھی آپ نے دیکھا؟ ہر چیز کو ایک نظم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد، ایک دن انشاءاللہ ان 4 قوتوں پر بھی بات کریں گے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جوڑا رکھا۔ ایک کشش سکل ہے نا، ایک کشش سکل ہے، ایک مقناطیسی برقی مقناطیسی طاقت، 2 جو ہے نیوکلائی طاقت، اس کے ذریعے سے وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، پھر زمین کو دیکھو، آخر زمین میں وہ کون سی قوت ہے جس کی بنا پر اچکولے نہیں لیتے؟ بالکل وہ سیدھا جو ہے نا اپنے مدار میں چل، کوئی جھٹکے اس میں نہیں ہے، کوئی سستی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کبھی جو ہے نا یہ تیز ہوا، کبھی جو ہے نا یہ آہستہ ہوا، کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ آخر وہ کون سی طاقت؟ اس میں یہ طاقت کس نے رکھی؟ یہ جو کشش سکل کی طاقت، اس میں کس نے رکھی ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین خود بے جان ہے یا جاندار ہے؟ پانی کیا ہے؟ لیکن اس بے جان زمین میں جان ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے جاندار ہیں، نہیں ہے؟ بے جان میں جاندار کا ہونا ممکن ہے؟ بے جان سے جان پیدا ہوتا ہے؟ پوری کائنات بے جان، زمین بے جان، اس بے جان زمین میں جاندار ہے یا نہیں ہے؟ آخر ان جانداروں کو کس نے پیدا کی؟ بے جان سے جان پیدا کرنا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے، ہم نے حیاتیات میں پڑھا ہے، اگر آپ کو یاد ہے بیالوجی میں 9th میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بے جان سے جان پیدا نہیں ہوتا، جاندار پیدا نہیں ہوتا، لیکن زمین بے جان ہے،
کائنات بھی بے جان ہے، لیکن اس زمین میں ہم جاندار کو پاتے. پھر ایک جاندار نہیں، لاکھوں قسم کے، کروڑوں قسم کے جاندار. وہ بس فیہا من کل داب. پھر انہی جانداروں سے آپ فائدہ اٹھاتے. ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اس پر سواری کرتے ہیں، ہم اس کے چمڑے کو استعمال کرتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کے بالوں سے کام لیتے ہیں، اس پر سواری کرتے، اس پر بردباری کرتے. یہ سارا کچھ کرتے نہیں کرتے؟ یہ از خود سارا کچھ ہو چکا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. پھر پانی کیا ہے؟ بے جان ہے نا. دو گیسوں سے بنا ہے پانی نا. وہ بے جان پانی بے جان زمین میں آ جاتا. پھر یہ بے جان زمین میں زندگی پیدا ہوتی. پھر ایسی زندگی، ایک تو آپ کو جاندار ملتے، پھر قسم قسم کے نباتات، قسم قسم کے غلجات، قسم قسم کا اناج، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے میوے آپ کو ملتے. آپ ذرا تصور کریں، یعنی زمین، پانی، ادھر آپ نے بیج ڈالا تربوزے کا تو آپ کو تربوزہ ملا، ایک اور شکل میں، الگ خاصیت، الگ خوشبو اس کی، الگ اس کی صفت. قریب آپ نے جو ہے نا تربوزہ بویا، اس کا بیج ڈالا، وہ بالکل الگ کلر کا، شیپ میں الگ ہے، کلر میں الگ ہے، مزے میں الگ ہے. جتنی بھی آپ پھلوں کو دیکھ، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ نہیں ہے. ذرا اندازہ کریں، جانداروں کو دے کے ہم 8 ارب انسان رہتے ہیں نا زمین پر، یقین جانے سب کے فنگر پرنٹس ہوئے نا. اور فنگر پرنٹس کتنے؟ آدھے انچ پر بھی وہ نہیں ہے، آدھے انچ پر ہے نا، یہ زیادہ زیادہ. اب یہ آدھے انچ کا جو فنگر پرنٹس ہے 8 ارب انسانوں کا، الگ الگ ہے نہیں. کوئی دنیا کا جو ہے نا کمالدار اس آدھے انچ پر اتنا فرق لا سکتا؟ اتنا بالکل سب کا ڈیٹا الگ. اچھا، آپ کا شیپ کو دیکھ کے 8 ارب انسان ہے، سب کے چہرے الگ، سب کی آوازیں الگ ہیں. اور یہی صورتحال باقی مخلوقات میں بھی ہے. کتنے مچھرے ہیں، کتنی چونٹیاں ہیں، سارا کچھ ہے نا. سب میں آپ فرق پاتے نہیں پاتے. اچھا، آموں میں فرق، پھر سیب کو دیکھو، اس کے اقسام کو دیکھو، ہر چیز میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذا خلق اللہ، یہ تو میرا خلق ہے. اگر تم مجھے نہیں مانتے، یہ تو میرا کمال کہ میں نے اس آدھے انچ میں 8 ارب انسانوں کو الگ پہچان دیا. نہ صرف یہ، بلکہ پہلے انسان لے کر آخری انسان تک، پہلے انسان سے آخری انسان تک ان کی تعداد کربوں ہے. سب کو میں نے ایک آدھے انچ پر پہچان دیا. آپ دے سکتے؟ دنیا کا کمالدار انسان دے سکتے؟ یہ سارے انسان مل کر ایک مچھر بنا سکتے؟ ایک مصنوعی یہ تربوزہ بنا سکتے؟ ایک مصنوعی خربوزہ بنا سکتے؟ اچھا، یہ مصنوعیت کو میں ایک اور نام سے لے رہا ہوں، وہ مصنوعیت نہیں ہے نا جو اللہ کی تخلیق ہی میں پات، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ، انشاءاللہ اس پر الگ ایک دن بحث کریں گے. یعنی کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہے پہلے سے، ہمارے ساتھ پہلے سے کچھ نہیں. ہم ایک خربوزہ بنا سکتے؟ ہمارے ساتھ پہلے سے کچھ نہیں، ایک سیب بنا سکتے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ تو میری تخلیق، جو میں نے اتنی بڑی کائنات 200 ارب کہکشاؤں پر مشتمل، کتنا؟ 200 ارب کہکشائیں. ایک کہکشاں میں اربوں ستارے، ایسے ستارے جو ہماری زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے. اگر ہم بجلی کی رفتار سے چلے تو اپنی کہکشاں کو پار کرنے میں ہمیں کتنے سال لگے. اور یہ کائنات پھیلتی جا رہی، اس کائنات میں یہ زمین، پھر اس میں یہ زندگی، پھر زندگی میں یہ روانی، پھر اس میں یہ رنگا رنگی وغیرہ وغیرہ. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں 2 خدا، 3 خدا، 4 خدا، 5 خدا، 6 خدا، یا اس کا کوئی خدا نہیں ہے، یا یہ خود ایسا ہوا ہے؟ آپ کا ذہن اس کو مانے گا سوائے تعصب کا کہ بس میں تعصبی ہوں، بس میں نے یہ طے کیا کہ میں نے دہری رہنا ہے، میں نے ایتھسٹ رہنا ہے، میں نے یہ طے کیا. اگر میں نے یہ چیز طے کیا ہے نا، اور ابھی ایتھیزم ایک کاروبار بنا ہے نا، اس سے جو ہے نا میں نے اپنے اس کو چلانا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں جو موبائل میں نا، اپنے اکاؤنٹ کو میں نے چلانا ہے، پیسے کمانا ہے، وہ تو پھر الگ مسئلہ ہے. کیونکہ ابھی ہر چیز ہم لوگوں نے پیسہ کمانا ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک پیشہ بنایا.
اتیزن بھی پیشہ بن گیا, دوسری چیز. اور اگر ہمارا عقل سالم ہے, ہم تعصبات سے بالاتر ہے, ہم واقعی جو ہے نا انسان ہے, تو ہم خدا کا انکار کر سکتے؟ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ, اس کے سوا تخلیق کون کر سکتا ہے؟ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر ہم اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جو واقعی میں خالق ہے؟ پھر ہم اس کے کئی شریک کیوں بناتے جس کا کوئی شریک نہیں؟ اس کا کوئی جواب ہے. پھر اس کا ہم انکار کیوں کرتے؟ پھر اس کی اطاعت سے ہم کیوں بھاگتے؟ کیا آپ کا جو کامن سینس اس چیز کے لیے تیار ہے؟ ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی, تو ہم سارے پڑھتے ہیں نا سورۃ الملک. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا, الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ نے کائنات کو پیدا کی, اس میں بالکل تفاوت نہیں, اس میں موزونیت, اس میں آپ کو ایسا فرق نظر نہیں آئے گا, آپ کو تفاوت اس میں نہیں ملے گا, اس میں تطابق آپ کو ملے گا. تطبیق کو آپ جانتے ہیں, ایک چیز دوسرے کے مانند. اگر زمین اور چاند میں تطابق نہ ہو, زمین اور چاند میں تطابق نہ ہو, تو یہ جو آپ فائدہ دونوں سے فائدہ لے رہے ہیں زمین چاند, یہ آپ کو پھر ملے گا. اگر سورج اور زمین میں تطابق نہ ہو, یا زمین کچھ نزدیک یا سورج کچھ نزدیک, یا زمین کچھ بڑی یا سورج کچھ بڑا, یا زمین کچھ چھوٹی یا زمین کچھ سورج کو چھوٹی, پھر ایسا ہوتا. فرض کرے ہماری زمین کچھ چھوٹی ہوتی, پھر کیا ہوتا؟ اس سائز سے کچھ چھوٹی ہوتی, یا اس کا جھکاؤ اپنے مدار میں بالکل سیدھا ہوتا, کچھ اس میں جھکاؤ نہیں ہوتا, پھر کیا ہوتا؟ ہم لوگوں نے تو فزکس پڑھا ہے کچھ, ہے نا. آپ دیکھیں, آپ کیمسٹری میں دیکھیں, کیمسٹری میں اگر پانی کا یہ تطابق نہ ہو, یعنی ہائیڈروجن کے 2 مالیکول کی بجائے 3 ہو, اور آکسیجن اس طرح, پھر کیا ہوئے گا؟ ہم کہتے ہیں نا اس کا ایک فارمولا H2O, اگر H2O نہ ہو پھر کیا ہوئے گا؟ پھر پانی نہیں ہوئے گا نا. تمام کائنات میں آپ کو تفاوت نہیں ملے گی, آپ کو موزونیت, پھر سے میں کہوں نا, ریپیٹ کروں, موزونیت, آپ کو تطابق یعنی مطابقت, آپ کو موافقت, آپ کو یکسانیت, بالکل ریاضیاتی ماڈل کے مطابق عددی تناسب کے ساتھ. میری باتوں کو آپ سمجھتے ہیں جو جنہوں نے پڑھا, میں بڑا آسان آپ کو بتا رہا ہوں, زیادہ وہ نہیں. پھر فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے, فرجع البصر هل ترى من فطور, تم اپنی نظروں کو اور دوڑاؤ, اور غور سے کائنات میں دیکھو, بڑی بڑی دوربینیں استعمال کرو, اور بڑی بڑی دوربینیں تمام کائنات میں. کیا ادھر آپ کو کوئی فطور, کوئی دراڑ نظر آ جائے گا؟ کوئی دراڑ آپ کو نظر آئے گا؟ جب انسان چاند پر جا رہا تھا نا, تو اگر راستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی تو اتنا بڑا رسک انسان لیتا, اپنے اربوں ڈالر کو پھر خرچ کرتا, پھر وہ چاند تک پہنچتا. اگر کائنات میں ایسی دراڑیں ہوتی تو آج ہماری جو انسانوں کی, ہماری جو راکٹ ہے, مشینیں, وہ فضا میں ہوتی. آج ہمارا نظام یہ جو بیلنس جو اس میں دیکھ رہے ہیں, یعنی آپ دیکھیں ہمارے سگنلز بالکل ٹھیک طریقے سے کام کرتے نہیں کرتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آسٹریلیا ایک ایسا جزیرہ ہے جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے, اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے, ہر 2 سال کے بعد اپنے اس کو سیٹ اپ کو کچھ ٹھیک کرتا, ہر 2 سال کے بعد ٹھیک کرتا, کیا ہمارا سگنل کا نظام ٹھیک نہیں ہو جائے, معمولی اس میں جو ہے نا ٹھہراؤ نہیں ہے. تو اگر یہ پوری کائنات میں ٹھہراؤ نہ ہو جائے تو ایسا بن سکتا. اب آتی آگے, ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں. یہ رات کس طرح آتی ہے, دن کیسا آتا ہے, اس میں ہم نے غور کیا. یعنی ہم نے غور کیا کہ زمین جو اپنے مدار میں چکر کاٹتی, مدار میں, اور اپنے محور پر چکر کاٹتی, اگر یہ محوری چکر ایسا نہیں ہوتا اور یہ مداری چکر ایسا نہیں ہوتا تو یہ دن اور رات ایسے تطبیق کے ساتھ ہوتے. آپ مجھے بتائیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کے سوا ایسا ہو؟ بالکل ریاضیاتی اصولوں کے مطابق ہے نا. آج افطاری, ہم روزے میں ہے نا, آج افطاری پورے ٹائم پر آئے گا یا کچھ فرق ہوئے گا؟ ہے نا, ایک حساب سے ہوئے گا نا.
یعنی رات بھی بالکل اسی حساب سے آتی ہے اور دن بھی اسی حساب سے آتا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ سورج کا پتہ نہیں کہ یار کوئی 1 گھنٹے کے بعد جو ہے نا بعد میں طلوع ہو جائے. ایسا تو نہیں ہے نا. وہ ہمارا ریلوے کا نظام تو نہیں ہے نا کہ ریل پتہ نہیں وہ کوئٹہ میں کب پہنچے جعفر ایکسپریس. ایسا تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ جو رات اور دن میں جو اختلاف ہے, کبھی اس کو آپ نے پڑھا؟ ایک زمانے میں بہت پرانی بات, جو سب سے پہلا خلاباز جو اس خلا میں گیا, عجیب ہے کہ وہ قازقستان سے گیا تھا تو رشیا کا, لیکن قازقستان سے گیا تھا. وہ قازقستان سے گیا تھا, یوری گاگارین اس کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میں جب بہت اوپر گیا, جب نیچے میں نے دیکھا نا, یہ رات اور دن کے اختلاف میں, یہ جو قرآن میں ہے نا, قرآن مجید میں آیات یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا, بالکل سایہ دودھ کے پیچھے پیچھے بھاگ اور دودھ سائے کے پیچھے. بولتے ہیں ادھر میں نے بالکل ایسا دیکھا جیسا یہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے. زمین کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اس نے تو خیر بہت ڈیٹیل کے ساتھ, وہ چونکہ سائنس تو ہمارا موضوع ہی نہیں, نہ قرآن سائنس کی کتاب ہے نا, میں صرف اگر آپ کو شوق ہے تو اس کو ضرور آپ پڑھیں کہ وہ دن اور رات کے بارے میں پھر کیا اس نے جو ہے نا اپنی ریمارکس دیے, اپنا علم کیسا بیان کیا. ویسے بھی اب دیکھتے ہیں, اب دیکھیں رات کو اگر روشنی صرف روشنی ہوتی, کچھ ہماری زمین پر کچھ ایسی جگہ ہے نا جہاں دن بڑے ہیں, جہاں راتیں بالکل چھوٹی, جہاں راتیں بڑی دن, ان سے جا کر پوچھو کتنے تکلیف میں. فرض کرے ہمارے جس طرح وہاں ہے کچھ جگہ ہے نا, وہاں رات یہ 20 گھنٹے کا ہوتا اور دن 4 گھنٹے کا ہوتا, پھر آپ کیا کرتے تھے؟ یا دن 20 گھنٹے کا ہوتا تھا اور رات 4 گھنٹے کا ہوتا تھا, پھر آپ کیا کرتے تھے؟ یہ دن اور رات کے اختلاف میں ہی ہم نے اتنی ترقی کی. رات کو ہمیں جو ہے نا سکون ملتا ہے, پھر تاریکی ہوتی, پھر سردی ہوتی, پھر ٹھنڈ ہوتا ہے, پھر ہم سوتے ہیں, دن کو پھر گرمی آتی ہے, دن کو روشنی ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ سارا جو ہم جانتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی دیکھو, آپ کو اللہ کی خالقیت نظر آئے. لیکن کیا کرے کہ ہم لوگ ان چیزوں میں وہ نہیں کرتے نا. والفلک التی تجری فی البحر, ایک اور چیز کو ابھی دیکھ, پانی مایا ہے, ایک اس میں کیل ہم ڈالتے تو ہے نا, لیکن اس میں لاکھوں ٹن وزنی کشتیاں نہیں ڈوبتی. کیوں؟ ایک کیل اس میں ڈوبتا ہے, مایا ہے نا. مایا میں تو ٹھوس چیز تو آپ کو بولے ٹھوس چیز وزنی ہوتا ہے, وہ مایا میں ڈوب جاتا ہے نا, یا نہیں ڈوبتا. یہ قانون ہے, یہ باقاعدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا. لیکن اتنی بڑی بڑی کشتیاں کیوں نہیں ڈوبتی؟ اگر یہ پانی برف کی طرح ہوتا ہے, صرف برف, اس کے اوپر برف ہی برف ہوتا ہے, پھر ہماری کشتیاں چل سکتے؟ پھر آپ مجھے بتائیں. اور اگر یہ برف پانی کے اندر ہوتا ہے, پھر یہ مچھلیاں زندہ ہو سکتے؟ برف ٹھوس چیز ہے, وزنی چیز ہے, لیکن وہ پانی کے اوپر ہوتا ہے. حالانکہ قانون کیا ہے کہ اس کو پانی کے نیچے ہونا چاہیے تھا, وہ اوپر ہے. وہ اس لیے اوپر ہے کہ نیچے پانی کو سیفٹی ہو, پانی ادھر مچھلی نہیں مر جائے, اور اوپر یہ کشتیاں چلے. اتنی کشتیاں چلتے, ٹھنو وزن, اور اگر یہ پانی میں ایسا راستہ نہیں ہوتا اور یہ پانی اتنا گہرا نہیں ہوتا, پھر ہم کیا کرتے تھے مجھے بتا دیں. تو آپ کتنی بڑی کشتیاں چل سکتی تھی, اور اگر ہماری فضا ایسے نہیں ہوتی تو ایسے بڑے بڑے جہاز اس میں چل سکتے تھے. اللہ نے والفلک التی, اور ان کشتیوں کو دیکھے, تجری جو رواں دوان فی البحر, سمندروں, وہ امریکہ سے آسٹریلیا تک جا رہے, جاپان سے امریکہ تک جا رہے, کہاں سے کہاں جا رہے, اور وہ کس لیے؟ بما ينفع الناس, تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اچھا, یہ وما انزل اللہ من السماء من ماء, اگر یہ بارش کی پانی نہیں ہوتا پھر ہم کیا کرتے تھے؟ اگر سمندروں سے یہ پانی فضا میں باپ کی شکل میں نہیں اٹھتا, اور اس طرح یہ جو ہے نا نہیں برستا جس طرح برستا, یہ سسٹم نہیں ہوتا. یہ بہت زیادہ برستا, یہ بالکل نہیں برستا, یہ بالکل کم برستا, یہ بہت سالوں کے بعد برستا, پھر آپ کیا کرتے تھے؟ چاند میں یہ سسٹم نہیں ہے, مریخ پر نہیں, تو ادھر انسان بھی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ کسی نے پیدا کیا ہے یا خود پیدا ہوا ہے؟
क्या इसमें दो शरीक है ना? एक ही शरीक है ना। अगर दो शरीक है मुझे बताए, एक बोलेगा मैं बारिश बरसाता हूं और दूसरा बोलेगा। अच्छा, इतना बड़ा सिस्टम पानी का, वो एक इंसान बारिश बरसा सकता, लेकिन हम या तो नूज़बिल्लाह अल्लाह का इनकार करते, इस पूरे सिस्टम को देखते कि समंदरों से पानी कैसा जो है ना, ये पानी बाप के शक्ल में, और अजीब है कि समंदर का पानी बिल्कुल कारा, पीने के काबिल बिल्कुल नहीं है ना, या है? बिल्कुल नहीं है। वही पानी जो है ना कुछ ऊपर गया, वही पानी कुछ ऊपर गया। अच्छा, ऊपर जब वो गया वही पानी फिर साफ हुआ, फिर वही पानी जमीन में आकर मिला तो जिंदगी बन गई, फिर जिंदगी भी मिल गई, फिर जिंदगी के सारे जरा अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया, फिर उसी पानी को अल्लाह ताला ने जमीन में स्टोर किया, फिर जमीन को ऐसा बनाया ना कि उसमें दरियाएं चले, उसमें दरियाएं चले, उस पर पहाड़ उसने पैदा किए। वो तो अलग बात है कि कितने बर्फ को अल्लाह ताला ने उधर जो है ना कुतुबैन में जमा किया, वो तो एक अलग इल्म है। तो आप मुझे बताइए, सारा कुछ आज खुद हुआ, इसका कोई खालिक नहीं। अच्छा, इसके दो खालिक, तीन खालिक। अच्छा, वो खालिक है जिसको हमने खालिक माना, क्या एक बुत जिसको हमने खुदा माना या खुदा का शरीक ठहरा है, वो पत्थर की मूरत ऐसा कर सकते? एक आदमी मर गया, बिल्कुल मर गया, उसमें इतनी ताकत है कि इस निजाम को संभाले। मेरा जैसा इंसान या बहुत बड़ा इंसान वैसा कर सकता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन चीजों को आप देखो, क्या इस कायनात में एक खालिक नहीं है? ये कायनात बगैर खालिक, उसका कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई मौजूदियत नहीं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, फर्ज करे खुदा, तो ये कायनात, इसमें ये नज़म, ये तनासुब, ये क्यों कायम? इस पर भी कभी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। क्या अल्लाह ताला कायनात में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये कायनात बिला खुदा है और उसका वजूद, उसकी मौजूदियत नहीं है, तो इस ऐसी जबरदस्त कायनात, ऐसी जमीन आपको मिलेगी? फिर देखें, वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाबा, फिर उसी पानी से दोबारा सुनो ना, अल्लाह ताला ने फैलाए हर किस्म के जो है ना जानवर। जरा जानवरों को देख, बेशक हम इर्तिका को मानते, लेकिन ये इर्तिका खुद, ये इर्तिका का जो अमल है, इसके पीछे भी तो ताकत है, इसके पीछे भी ताकत। इर्तिका भी तो सिस्टम में होता है। अगर हम चांद पर जाए, हम इंसान या कुछ चीजें चांद पर ले, उधर वो इर्तिका कर सकते, मरीख पर कर सकते, तो उसके लिए भी तो एक माहौल चाहिए। हम इर्तिका 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 ये डंडोरा पीटते, हम इर्तिका को मानते, लेकिन इर्तिका के खालिक ने जो माहौल दिया हमें, जिसमें हम तरक्की कर रहे हैं, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम नहीं मानते, उस माहौल को नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि पहले फलां चीजें इस तरह नहीं थी और इस तरह बन गई, वो जो इस तरह बन गई तो भी इसी माहौल में बन गई ना। अगर ये माहौल नहीं होता तो इर्तिका होता जैसा। तो अल्लाह ताला ने कहते जमीन में आप इर्तिका को मानो, वो आपका वो एक इल्म है, लेकिन ये भी तो देखो, आखिर इस साइंस से, इस तरीके से इतनी चीजें अल्लाह ताला ने आपको दी। हर जगह जाओ, जमीन के किसी कोने में जाओ, आपको जानदार मिलेगा। और अजीब है कि बहुत सारे जानदार मुसख्खर है इंसान के लिए, इंसान के लिए मुसख्खर। तो क्या ये सारा कुछ असखुद है? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वह तशरीफ रिया है, ये जो हवा, अगर ये हवा एक जगह खड़े होती बस, फिर हम क्या कर सकते? लेकिन आप देखिए हवाएं चल रही है, हवाएं चल रही, किस तरह चल रही उसमें हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हवाएं चल रही। इस हवाओं की चलने से फिर क्या होता है? कभी वहां से जो है ना हवाएं चलती तो उन बादलों को इस तरफ ले आती, कभी यहां से हवाएं चलती तो इन बादलों को वहां ले जाती, कभी मशरकी हवाएं, कभी मगरबी हवाएं, कभी जुनूबी हवाएं, कभी शुमाली हवाएं, है ना। आप देखिए गर्मियों से वहां हम देखते कि वहां पानी बरसता है पंजाब की तरफ, और हमारी सर्दी में
یہاں پرستی. یہ ان ہواؤں کا اپنا کمال ہے, ان ہواؤں کا اپنا کمال. یہ ہوائیں زمین کے بغیر باقی جگہ نہیں ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں. اگر ان ہواؤں میں ٹھہراؤ ہوتی, اب یہ ہوائیں کیوں چلتی ہے؟ یہ سسٹم کس نے پیدا کی کہ ہوائیں چلی؟ یہ نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے, یہاں سے ادھر, وہاں سے ادھر. اگر ایسا نہ ہوتا کتنا بڑا نقصان ہوتا. اس کو کبھی ہم نے دیکھا؟ اس یعنی ہوا کتنا وزنی چیز ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے نا. اور کتنا جو ایک سائنٹیفک چیز, اس کو میں پیدا کر سکتا, میں اتنے ہواؤں کو چلا سکتا, ان ہواؤں پر میرا راج بن سکتا. ایک بت کا یہ کمال ہو سکتا, کچھ انسانوں کا کمال ہو سکتا. یہ سارے دنیا کے سائنسدان ایک ہو جائے, یہ ہواؤں کے نظام کو روک سکتے. یہ سارے دنیا کے سارے سائنسدان مریخ پر جائے, ہواؤں کا ایسا نظام پیدا کر سکتے؟ مجھے بتائیں. یہ سارے ایتھیسٹ, ہم دیندار لوگ, ہم بزرگ لوگ سارے ادھر جائے, لوگ لیبارٹریاں بنائے اور بزرگ لوگ اپنی دعاؤں میں لگے, ہے نا, اپنی دعاؤں میں لگے. جنہوں کے پاس جن ہے وہ اپنے جنات کو بھی کمال میں لائے, جنہوں نے فرشتوں کو مسخر کیا اس کو بھی کمال میں لائے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ مریخ میں زمین ایسا ماحول پیدا کر سکتے؟ پیدا کر سکتے؟ وہ مریخ میں ایک سیب کا دانہ پیدا کر سکتے, انگور کا ایک دانہ پیدا کر سکتے, ایک مچھر کو پیدا کر سکتے؟ تو اگر نہیں کر سکتے پھر وہ کیوں بولتے ہیں کہ خدا کے ساتھ نعوذ باللہ اور بھی شریک؟ کیوں ایسا بولتے؟ کیوں پھر ایسا بولتے کہ یہ کائنات بغیر خدا کا؟ کیوں پھر بولتے کہ اس کائنات پر اللہ کی قدرت نہیں؟ وہ کیوں کائنات کو تو بہت اہمیت دیتے لیکن اس کے خالق کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ انسانی ذہن کو بہت اہمیت دیتے کہ انسانی ذہانت کس قدر جو ہے نا پیچیدہ چیز, کس قدر ماہرانہ چیز ہے. لیکن جس نے ذہانت کو پیدا کی, جو سوچ سکتا ہے, جو تخلیق کر سکتا ہے, سوچ سکتا ہے, اندازہ کرے نا, گوشت کا لوتڑا سوچتا ہے, گوشت کا لوتڑا وہ کچھ کرتا ہے لیکن اس کے خالق کو نہیں مانے. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, پھر یہ بادلوں کو دیکھے, یہ جو خلا میں یعنی زمین سے اوپر آسمان سے نیچے یہ جو مسخر ہے, آپ ذرا اندازہ کریں اس قدر پانی کو آپ مسخر کر سکتے؟ ایک بادل کے ٹکڑے میں کس قدر ٹن پانی آپ جانتے؟ ہم سب جانا, آپ پوچھیں. یعنی کچھ دن پہلے ہمارے کوئٹہ میں جو بارشیں ہوئی تو بارشیں تو کدھر سے آئی؟ یہ نہیں بادلوں سے نا. یہ بادلوں میں اگر یہ ایک دم یہ سارا پانی آتا کوئٹہ میں پھر کیا ہوتا, ہے نا, پھر کیا ہوتا؟ اگر اس کا پانی ایک دم آ جائے تو شہر کے شہر غرق ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو مسخر کیا ہے, یعنی اپنے قانون میں, یہ قانون کے مطابق چلتے, باقاعدہ میں نے کہا ریاضیاتی ماڈل کے مطابق, ایک تناسب کے ساتھ, عددی تناسب, اس میں مطابقت, اس میں موزونیت, اس میں موافقت. اگر ایسا نہ ہو تو ایسا پھر ہو سکتا تھا, لیکن نہیں, جب نہیں مانتے خالق کو. اگر خالق نہیں تو ان بادلوں سے پوچھو کس نے تم کو مسخر کیا؟ کیوں ایک دم تم نہیں برستے ہو, ہے نا, کیوں ایک جگہ تم نہیں برستے ہو, تمام دنیا میں تم برستے ہو. یہ کون ہے جس نے تم کو بولا پوری دنیا میں برس اور آہستہ آہستہ برسو, نقصان کی بجائے جو ہے نا نفع دے دو, اپنے وقت پر برسو, اپنے وقت پر برسو. کس نے اس کو بولا ہے؟ کیا ان میں شعور ہے؟ کیا ان میں ذہانت ہے؟ پیچھے سے کوئی طاقت ہے؟ اگر وہ طاقت نہ ہو تو ایسا نظم کے ساتھ ایک چیز کو آپ کو ملے گا. آخری بات جس کو ہم ختم کریں گے, اللہ نے فرمایا لا آیاتن, اس میں آیاتیں ہیں. کیا ہے آیاتیں؟ یعنی کائنات میں آیاتیں ہیں, قرآن میں بھی آیاتیں ہیں. آیات کسے کہتے ہیں؟ آیات اس علامت کو کہتے ہیں جس سے آپ ایک اور چیز کو جانتے. آپ جب سڑک پر جاتے تو وہاں کچھ علامات ہوتی, آگے ایک بڑا موڑ ہے تو ایک آیات, ایک علامت ادھر وہ ڈیزائن کرتے, تو اس آیات سے آپ کیا سمجھتے کہ آگے ایک کنڈ. اگر اس آیات کو آپ نہیں جانتے, اس علامت کو, پھر کنڈے میں آپ گرتے ہو. سائن بورڈ,
سائن بورڈ. اگر یہ سائن بورڈ نہیں ہوگا تو سائن یعنی آیات سائن, اگر یہ سائن بورڈ نہیں ہوگا آپ تو کھڈے میں گریں گے. تو یہ سائن بورڈ آپ کو کیا خبر دے رہا ہے؟ آگے کھڈا ہے, آگے جمپ ہے, آگے موڑ ہے, آگے جو ہے نا فلان ہے, آگے فلان ہے. اسی طرح کائنات میں بھی آیاتیں ہیں. اگر ان آیاتوں کو ہم جان جائیں گے نا تو ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے گی, آخرت بھی روشن ہو جائے گی. ہم کائنات کی دو چیزوں کو جانیں گے آیاتوں سے, ہے نا. یہ کائنات کیا ہے, یہ کائنات کیا ہے, تو یہ کائناتی آیاتوں سے اس کو ہم سمجھیں گے. یہ بارشیں کس طرح برستی ہیں, ہے نا. یہ آم اتنا موٹا, اتنا بڑا اور اتنا مزیدار اور پیلا کیوں ہے, یہ سیب ایسا کیوں ہے, یہ انسان ایسا کیوں ہے, یہ زمین ایسا کیوں ہے. اگر ان آیاتوں کو ہم نے سمجھا تو یہ چابیاں ہیں جس سے ہم کائنات کے رازوں کو کھول سکتے. مصیبت تو ہے کہ ان آیاتوں کو آج غیر مسلم جان رہے. کون جان رہے؟ غیر مسلم جان رہے. اور مسلم امت ان آیاتوں کو نہیں جانتا, نہ ان آیاتوں کی طرف اس کا دھیان. اگر آپ کے پاس چابی نہیں ہے تو آپ تالے کو کھول سکتے. کائنات کے رازوں کی چابی آیاتیں ہیں نا, کائنات کی آیاتیں. اگر کائنات کی آیاتیں آپ نہیں جانیں گے, دیکھیں پانی اس میں ایک آیات چھپی تھی, اس کو کس نے اس راز کو کھول دیا کہ یہ 2 گیسوں سے بنا؟ ہم نے. اچھا ہمارے نفس میں جو ڈی این اے, اس کو کس نے کھولا؟ اس طرح میں ہزاروں آپ کو مثال آپ مجھے دے سکتے, میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو کائنات کی آیاتوں سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جان سکتے, اس کی موجودیت کو جان سکتے, اس کی وجودیت کو آپ جان سکتے, اس کی خالقیت کو جان سکتے, اس کی ربوبیت کو, اس کی رحمانیت کو, اس کی رحمیت کو. میں ایک کمرے میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ادھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا میں رب ہوں, تمام عالم کا رب. کیا ہوں؟ تمام عالم کا رب. میں رحمان اور رحیم ہوں, میں رزاق ہوں, میں رازق ہوں. تو اس کی رازقیت اس کمرے میں مجھے ملے گا؟ اس رازقیت کو میں کہاں ڈھونڈوں گا کہ اللہ اتنا بڑا رزاق ہے جو 500 قسم کا صرف آم پیدا کرتا؟ یہ تو کائنات میں جا کر مجھ کو ڈھونڈنا پڑے گا نا. اللہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی طاقتور علم والا ہوں. یہ کہاں مجھے ملے گا؟ کمرے میں یا کائنات میں؟ ہم خدا کو کہاں بڑا پاتے ہیں؟ ایک کمرے میں نا, ایک چادر ڈال کر اس کی بڑائی کو ہم جانتے ہیں. اللہ کی بڑائی کائنات میں ملتی ہے یا چادر کے نیچے؟ مجھے بتائیں. اللہ کو وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو کائنات کو جانتے ہیں, یا وہ لوگ جانتے ہیں جو کائنات کو نہیں جانتے؟ مجھے بتائیں نا. اللہ کہتا ہے نا لا آیاتن, یعنی یہ سارے کچھ وہ نشانے جس سے آپ اللہ کی عظمت کو, اللہ کی کبریائی کو, اس کی ربوبیت کو, اس کی رحمانیت کو, اس کی رضاکیت کو, اس کی ذات, اس کی صفات کو آپ جانتے. لیکن کیا ہوا مصیبت کہ ہم نے کائنات کی آیاتوں کو سمجھنا چھوڑ دیا. ہم نے کہا کہ کائنات کی کتاب کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے, اس کے صفوں کو ہم نے نہیں الٹانا ہے, ہم نے کائنات پہ غور و فکر نہیں کرنا. یہ غیر مسلم کا کام. اور ہمارا کام ہے ہم نے ایک مدرسہ کھولنا معذرت کے ساتھ, ایک مسجد ہم نے بنانا ہے معذرت کے ساتھ, ایک اجرے میں ہم نے لپٹنا, ہم نے ایک خانقاہ بنانا ہے, ادھر کچھ اوراد اور وظیفے ہم نے کرنا ہے, تو خدا ہم پر جو ہے نا بڑا ظاہر ہو جائے گا. جاپان ایک ذہین مخلوق, یہ علم آپ کو کہاں سے ہوا کہ جاپان ذہین لوگ, کمال کے لوگ؟ ان کی چیزوں سے نا, جو پروڈکشن ہے اس کا, جو اس کی پروڈکشن کو آپ نے دیکھا ہے, ہر کسی گاڑیاں بناتے, ٹویوٹا کمپنی ہے نا, ٹویوٹا کمپنی وغیرہ وغیرہ. آپ کو کیسا پتہ چلا کہ امریکہ ایک طاقتور ملک ہے نا؟ اس کی چیزوں سے آپ کو پتہ چلا نا. یا امریکہ 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 اس سے آپ کو ملا. آپ کو کیسا پتہ چلا کہ روس ایک طاقتور ملک؟ اس کے اس کمال کو آپ نے کہاں جانا؟ آپ کو کیسا پتہ چلا کہ اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا؟ آپ سے غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی اکبریت کو بڑائی کو ظاہر کریں. کدھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی؟ تو پھر آپ کو کائنات کی طرف آنا پڑے گا. تو کیا کائنات میں آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ثابت کر سکیں گے؟ اس کے وجود کو ثابت کر سکیں گے؟ اس کی موجودگی کو ثابت کر سکیں گے؟ اس کی رحمت کو ثابت کر سکیں گے؟ جب تک آپ کائنات کی آیاتوں کو جانتے نہیں ہیں.
ایک آیات پڑھوں گا پھر انشاءاللہ ختم کریں گے نا. یہ بار بار آیات ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیات ہے, ذرا دیکھیں آیات 190, اس کو ضرور پڑھنا, غور سے پڑھنا. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک کائنات کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے اختلاف میں, لآیات, ضرور نشانیاں ہیں, لے اولی الالباب, جو عقل والے, عقل والوں کے لیے. ہمارے لیے نہیں, ادھر نہیں بولا کہ مسلمانوں کے لیے, یا بولا ایسا نہیں بولا عیسائیوں کے لیے, ایسا نہیں بولا یہودیوں کے لیے, ایسا نہیں بولا ہندوؤں کے لیے, کیا بولا؟ عقل والوں کے لیے. عقل والے کون ہیں؟ جو عقل سے کام لیتے. آج وہ کون ہے؟ سب جانتے ہیں, صرف بول نہیں سکتے ہم لوگ. عقل سے آج کون کون لے رہا ہے؟ آج چاند پر کس کا جھنڈا جو ہے نا نصب ہے, آج کس کی گاڑیاں جو ہے نا کائنات میں چل رہی. اچھا پھر بھی دیکھیں یہ عقل والے کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے, وقعودا اور بیٹھے, وعلی جنوبہم اور لیٹے. اس لیے میں نے جو تفسیروں کو پڑھا اس آیات کے بارے میں, انہوں نے بولا دیکھو یہ آیات کہتے کہ وہ عقل والے ہم مولوی لوگ ہیں, ہم تو ذکر کرتے سبحان اللہ الحمدللہ. کون کرتا ہے اللہ کا ذکر؟ ہم کرتے, روزوں میں تو وہ زیادہ کرتے سبحان اللہ. کون لیٹے لیٹے جو ہے نا ذکر کرتا ہے خدا کا؟ تو وہ کہتے دیکھو ادھر ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو نمازیں 5 وقت پڑھتے ہیں, جو تہجد پڑھتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں روزانہ, یا ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اصل میں عقل والے یہ ہے. اگر واقعی عقل والے ہیں تو یہ ہمیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو کیسا مسخر کیا, وہ ہمیں بتائے کہ یہ رات اور دن اس کا اختلاف کیا ہے, وہ ہمیں بتائے کہ پانی سے زندگی کس طرح ملتی, وہ ہمیں پانی کی آیاتوں سے واقف کرے. اگر واقعی عقل والے یہ ہے نا, اگر واقعی وہ ہمیں بتائے کہ یہ زمین اپنے مدار میں کس طرح چکر کاٹتی, یہ برابر کا موسم کیسا, یہ کائنات میں رنگا رنگی کیسا ہے, وہ ہمیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رحمتیں زمین میں کیوں وسیع ہوتی جا رہی, کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا اللہ نے تو یہ کہا, ذرا سنو پھر ذکر میں بات. ذکر کیا یہی ہے جو ہم سبحان اللہ پڑھتے, یا ذکر یا دہانی کو کہتے؟ انہا تذکرہ لمن شاء ذکر, قرآن تذکرہ ہے. قرآن ایک آئینہ ہے جو تمہارا چہرہ تم کو بتاتا ہے. ذکر وہ عمل ہے جس سے آپ چیزوں کو جانتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے ذکر والے لوگ, وہ سوتے سوتے رات کو, خود میں جب سو رہا تھا نا تو میں سوچ رہا تھا اگر کل میں سبق پڑھاؤں گا نا تو یہ جو بادلوں کا مسئلہ آئے گا, یہ بادلیں جو ہے نا یہ کیوں کر مسخر, تو میں اس میں سوچ رہا تھا. کس میں سوچ رہا تھا؟ بادلوں میں سوچ رہا تھا. میں نہیں سب بول رہا تھا بادل بادل بادل, ایسا بھی نہیں بول رہا تھا, اور سوچ رہا تھا بادلوں میں, اور ادھر بول رہا تھا اللہ اکبر اللہ, نہیں کر رہا تھا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے رب نے اپنے علم کے مطابق, اپنی حکمت کے مطابق ان بادلوں کو کیسا مسخر کی. میرے رب کا شان کیا ہے نا, اور اس کی علم, اس کی حکمت, اس پر میں غور کر رہا تھا. یہ ہے ذکر. یہ ذکر نہیں کہ میں آسمانوں میں سوچ رہا ہوں اور میرا رخ جو ہے نا وہ زمین کی طرف. کیوں؟ ابھی آگے دے اللہ تعالیٰ وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ جو ذکر والے ہیں وہ فکر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی خلق میں. یہ کیسا ہے پھر یہ ذکر؟ عقل والے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں کھڑے, جو ذکر کرتے ہیں بیٹھے, جو ذکر کرتے ہیں لیٹتے, اور وہ فکر کرتے ہیں آسمانوں میں. ہم یہ جو سجدے میں جاتے ہم آسمانوں میں فکر کرتے, یہ جو ہم رکوع کرتے ہم آسمانوں میں سجدہ کرتے. یہ تو ایک الگ عمل ہے. یہ جو ہم نماز کے بعد اورات پڑھتے, کیا ہم فکر کرتے آسمانوں میں؟ آپ فکر کرتے. اللہ نے فرمایا تفکرون فی خلق السماوات والارض, یہ آسمانوں میں غور فکر کون کرتا ہے؟ وہ ذکر والے. وہ ذکر والے کون ہیں؟
اول الباب عقل والے. وہ عقل والے کون ہیں؟ پتہ نہیں میری بات آپ سمجھ رہے ہے نا. اللہ نے فرمایا بے شک کائنات میں آیاتیں ہیں. کن کے لیے؟ عقل والوں کے. عقل والے کون ہیں؟ جو ذکر کرتے، بیٹھے اٹھے سوتے. وہ ذکر والے کیا ذکر کرتے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ کائنات میں غور فکر کرتے ہیں. پھر کیا بولتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، اس کائنات کو تو نے باطل پیدا نہیں کیا ہے. اس کائنات کو تو نے باطل پیدا نہیں کیا ہے. اس کائنات کو ایک مقصد کے لیے خدا تو نے پیدا کیا. اور اس کائنات میں زمین کو سب سے الگ، اے خدا تو نے حکمت کے لیے پیدا کیا. اس پوری زمین میں سے انسان کو یہ جو وجود دیا خدایا، یہ ایک حکمت کے تحت دیا. یعنی دو چیزوں کو وہ جانتا ہے قرآن والا انسان، قرآن والا عقلمند. ایک کائنات کیا ہے، ایک کائنات کیوں ہے. پہلے وہ کائنات کیا ہے اس میں غور کرتے. کائنات کیا ہے حاجی صاحب، پھر وہ کائنات کیوں ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ کائنات باطل نہیں ہے. تو اس آیاتوں کی روشنی میں آپ مجھے بولا کہ ہم لوگ کائنات میں غور فکر کرتے. ابھی آؤ سبق کی طرف. اللہ نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، اس کائنات میں آیاتیں عقل والوں کے لیے. ان آیاتوں کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے، بلکہ ان کا ایمان پھر شعوری بن جاتا. معذرت کے ساتھ یہ جو آج ہمارا ایمان ہے نا، یہ شعوری ایمان نہیں ہے، یہ رسمی ایمان ہے. ہم صرف خدا کو مانتے ہیں، بس اس کو جانتے نہیں ہیں. ہم قرآن کو مانتے اس کو جانتے نہیں ہیں. ہم رسول کو مانتے اس کو جانتے نہیں ہیں. امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا اعلم انہ لا الہ الا اللہ، کلمے کو جانو، اپنے رب کو جانو، اللہ کو جان کر مانو. ہم جان کر مانتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے تو اس کی تخلیق سے اس کو جانیں گے نا، اس لیے کہ وہ خالق ہے. تو جب اس کی تخلیق کو نہیں جانیں گے آپ اس کو پھر جانیں گے. آپ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، تو آپ سے یہ ساتھی پوچھتے ہیں اس کی بڑائی کو کدھر آپ نے دیکھا؟ آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں اللہ بہت رحمان ہے، تو میں آپ سے سوال کروں اللہ کی رحمانیت کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ زندگی دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کس طرح دیتے ہے نا. آپ کہتے ہیں اللہ بڑا زوراور ہے، میں کہتا ہوں کدھر اس کا زور. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو کہاں ظاہر فرمایا؟ اپنی تخلیق میں ظاہر فرمایا نا. کہاں؟ تو تخلیق کو آپ جانتے؟ آپ تخلیق پہ غور فکر کرتے. جب آپ تخلیق کو دیکھیں گے تو اللہ کی عظمت آپ پر کھلے گی نا، پھر آپ اس قابل بن جاؤ گے. اللہ اکبر، اللہ کبیرہ، سبحانک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. پھر آپ پڑھ سکتے ہیں نا، یا کچھ اور طریقے سے. تو ہمارا ایمان شعوری ہے. ہم عقل سے کام لیتے ہیں، تو جب عقل سے کام ہی لیں گے ہم خدائی رازوں کو جان پائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایک ہی چیز کے سامنے، ہم اسلام کا اچھا دائی بن سکیں گے، بن سکیں گے. ہم اسلام کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کر سکیں گے، ہم اس کا صحیح عامل بن سکیں گے. تو بس ہر چیز پہ رواجی اور رسمی ہے نا، تو رسمی اور رواجی چیز سے کوئی نتیجہ نکلے گا ہے نا. اتنی بڑی کائنات کا خالق، اور اس کائنات میں زمین، اور اس زمین میں اللہ کے ماننے والے بھوکے، اللہ کے ماننے والے وہ کمزور ہیں، اللہ کے ماننے والوں پر زمین تنگ ہے. یہ صرف اس لیے نا کہ ہم نے قرآن کے طریقے پر خدا کو سمجھنا چھوڑ دیا. ہم ایک اور طریقے سے خدا کو جاننا چاہتے ہیں، جو قرآن کا طریقہ ہے، جو فطرت کا طریقہ ہے. 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے. 3 سورس ہے. پہلے میں نے بولا نا، ایک کائناتی آیاتیں، ایک انفس کی آیتیں، ایک قرآن کی آیتیں. بس آخری بات، جب تک ہم قرآن کی آیتوں سے اپنے رب کو نہیں جانیں گے، اس کے دین کو نہیں جانیں گے، اچھا اپنے کو نہیں جانیں گے، اس کائنات کے مقصد کو نہیں جانیں گے، ہم نہیں جان پائیں گے. اور اپنے انفس سے ہم نہیں جانیں گے، اور اس طرح کائناتی آیتوں سے نہیں جانیں گے، تو ہم کچھ نہیں جانیں گے. بس پھر رسمی چیز ہے، پھر ایک رسم ہے، اس کو بجا لا رہے. ہندو اپنے جگہ پر ادھر بجا لا رہے مندر میں، عیسائی اپنے طرز پر اس کو چرچ میں بجا لا رہے، یہودی اپنے طرف پر اس کو بجا لا رہے، اور اب مسلمان
معذرت کے ساتھ. تو کیا اس سے ہم حق کو پائیں گے؟ اگر نہیں پاتے تو آؤ اب ابھی عہد کرتے اس آیات میں نا کہ آئندہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں جو اللہ کے آیتیں، تاکہ وہ چابی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، تاکہ اس دروازے کو ہم کھول سکیں. اور آؤ آج عہد کریں گے، اب قرآن کی آیتوں کو بھی جان لیں گے تاکہ قرآن کے رازے ہم پر کھل جائے، اور اپنے نفسی انفسی وہ جو چابی ہے نا اس رازوں کو بھی کھول دیں گے تاکہ اپنا وجود ہم پر ظاہر ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.